بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ، پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک نوجوان نسل میں اور خصوصی طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ایک بدقسمتی سے ایک ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں منشیات کے عادی ہیں اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان میں خصوصی طور پہ جو ہمارا ینگ طبقہ ہے وہ اس کا شکار ہو رہا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے عوامل پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ منشیات کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے نوجوان جو ہیں اپنی زندگی منشیات کی لت میں پڑ کر اور اس کے عادی ہو کر اس کو خراب کر چکے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایسی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ منشیات کی طرف عادی ہو جاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے اگر میں ذکر کروں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہمارا میڈیا جو ہے انفارچونیٹلی اس کا رول جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ منشیات کا ڈارک سائڈ یعنی اس کا تاریک پہلو لوگوں کے سامنے پیش کرے، ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پہ، اخباروں میں اور اس میں ایسے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یا اس طرح کے باقی جو منشیات ہیں ان کو اشتہارات ایسے پیش کیے جاتے ہیں کہ نوجوان نسل ان ہیروز کو یا ان لوگوں کو، ان ماڈلز کو اپنا ہیرو تصور کرنے لگتے ہیں۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا سگریٹ نوشی کا، کہ سگریٹ کو بطور ایک فیشن دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سگریٹ نوشی جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جس سے آپ کو سینے کے، گلے کے اور اس طرح کے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کافی کم عمری میں سینے کی دائمی بیماریوں میں، گلے کی دائمی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کل جو مختلف قسم کے کینسرز ہمارے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جس میں گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، خصوصی طور پہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں اور جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے کا کینسر اور بلڈ پریشر اور ڈپریشن اور یہ چیزیں جو ہیں ان کا جو ہے سبب بنتی ہیں۔ منشیات کا استعمال آج کل انتہائی زیادہ ہو چکا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے کالجز، یونیورسٹی اور اسکولوں کی حد تک جو ہے کافی خطرناک منشیات جو ہیں وہ بچوں کی رگوں تک جا رہی ہیں، اور بچے ان میں پڑھ کر اور کم عمری میں اور لا علمی کی وجہ سے ان کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ معاشرے پہ ایک بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑا برا اثر ڈال رہی ہے۔ منشیات میں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف سگریٹ نوشی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور آج کل منشیات عام ہیں، جو خصوصی طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا چرس کا، اس کے علاوہ افیون کا، اس کے علاوہ جو ہے تو ہیروئن کا، اور اب ان سب خبائث کی جو جڑ ہے، جو ماں ہے ان کی، آج کل جو آئس کا استعمال لوگوں میں ہو رہا ہے وہ انتہائی طور پہ خطرناک اور انتہائی تشویشناک ہے۔ میں بطور ایک فزیشین، بطور ایک ڈاکٹر، بطور ایک معالج، جو حکام بالا ہیں یا جو ارباب اختیار ہیں، میں خصوصی طور پہ ان سے اس ٹی وی چینل یا اس میڈیا چینل کے ذریعے میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسی قانون سازی کی جائے اور ایسے عوامل پیدا کیے جائیں کہ ہمارا نوجوان نسل، ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ زہر کی طرح ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے کی رگوں میں گھل رہی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے والدین تک ان کا پتہ نہیں ہے، اور وہ چپکے چپکے ان منشیات کا شکار ہو رہے ہیں اور ان میں پڑھ کر اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ میں ایک خصوصی طور پہ ذکر کر رہا تھا آئس کا، تو آئس کا استعمال آج کل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہی ہے، اور ان کو اگر یہ بتایا جائے کہ یہ ایک نشہ ہے جس کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کی لت پڑ جاتی ہے، جو کہ ہیروئن سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ اس کو ایز این انٹرٹینمنٹ ڈرگ لیتے ہیں، شکار ہو رہے ہیں اور ان میں پڑھ کر اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ میں ایک خصوصی طور پہ ذکر کر رہا تھا آئس کا، تو آئس کا استعمال آج کل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہی ہے، اور ان کو اگر یہ بتایا جائے کہ یہ ایک نشہ ہے جس کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کی لت پڑ جاتی ہے، جو کہ ہیروئن سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ اس کو ایز این انٹرٹینمنٹ ڈرگ لیتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پارٹیز کا اور نوجوان نسل کا، ان میں اگر وہ استعمال کیا جائے ڈانسنگ پارٹیز اور ان چیزوں میں، تو کچھ ٹائم کے لیے تو وہ انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن ان کا جو ذہن
اور ان کے جو اعصاب پہ اس کا پریشر پڑتا ہے اور ان کی ذہنی حالت جو آئس وغیرہ کے استعمال کے بعد ہو جاتی ہے وہ یقینی طور پہ ناقابل بیان حد تک نقصان دہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل اخباروں میں ایک بہت ہی چیز آج کل ایک عام پائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں نے معمولی سی تکرار پر کسی کا قتل کر دیا، کسی پہ گولی چلا دی، اور خصوصی طور پہ جو آج کل اخباروں میں زیادہ آ رہا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ہی فیملی یا اپنے ہی گھر میں اپنی والدہ کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو آج کل ان کے قتل اور ان کو زخمی کرنے کے اور ان کو نقصان پہنچانے کے جو کیسز ہیں وہ آج کل زیادہ آ رہے ہیں۔ سو اگر اس بات پہ سوچا جائے اور ان کا ڈیپلی ایک تجزیہ کیا جائے، ان کا سائیکیٹرسٹ سے ریویو کرایا جائے، تو ہمارے پاس اکثر بورڈز میں پھر یہ کیسز آ جاتے ہیں جو کہ جرم کا ارتکاب کر کے پھر جیل میں ہوتے ہیں، اور ان کا جب معائنہ کیا جاتا ہے، ان کا جب میڈیکل کیا جاتا ہے، تو بیک گراؤنڈ میں ایک بات نکلتی ہے کہ وہ تو منشیات کے عادی تھے، خصوصی طور پہ جو آئس کا نشہ ہے اس کے عادی تھے۔ آئس کے نشے میں مبتلا ہو کر پھر اس سے جان چھڑانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے انسان اپنی عقل، اپنا شعور سب کچھ کھو دیتا ہے، اور جو آج کل جرائم بڑے ہیں اور اسٹریٹ کرائمز خصوصی طور پہ جو بڑے ہیں، ان میں ایک خصوصی اگر میں ایک فیکٹر کا ذکر کرنا چاہوں تو وہ آئس کا استعمال ہے، کیونکہ ہمارے وہ نوجوان جو کہ اچھے خاصے عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی جیب خرچ میں، چونکہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اکثر، اپنی جیب خرچ میں پھر یہ آئس افورڈ نہیں کر سکتے، یہ نشہ افورڈ نہیں کر سکتے، پھر مجبوری میں ان کو اس نشے کے لیے اپنے گھروں سے چوری کرنا پڑ جاتی ہے اور جگہوں سے چوری کرنا پڑ جاتی ہے۔ موبائل سنیچنگ وغیرہ ہو گیا، پرس سنیچنگ ہو گئی، اسٹریٹ کرائمز ہو گئے، جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائمز کی بنیاد میں اگر آپ جانا چاہیں اور اس کی بنیاد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو مجبوری کی حالت میں اسٹریٹ کرائمز کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ وہی نوجوان ہیں جن کو نشے کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہوتے اور وہ اپنی جیب خرچ میں نشہ اپنے لیے افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر جا کے اوروں کے گھر وہ تباہ کرتے ہیں، اوروں سے وہ سنیچنگ کرتے ہیں اور اوروں کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈکیتیوں کے دوران اور اسٹریٹ کرائمز کے دوران لوگوں کو زخمی، یہاں تک کہ ان کو بے گناہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ سو اگر دیکھا جائے تو جو چھوٹی سی چیز آپ کو نظر آتی ہے منشیات، یہ جو ہے آگے چل کے ایک بہت بڑے فساد میں اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ نہ صرف اس شخص کے لیے جو اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے اس میں یقینی طور پہ جو نوجوان نسل ہے ان میں جو اسلامی اقدار سے دوری ہے، اور خصوصی طور پہ اپنے والدین کی نافرمانی، اپنے بڑوں کی نافرمانی، اور جو ہمارے معاشرتی اقدار ہیں، جو ہمارے معاشرے کا حسن ہے، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور نشے کی لت میں پڑ کر اور پھر اسی نشے کے لیے اور اپنی اس طلب کو وہ پانے کے لیے پھر یہ ہے کہ کسی بھی حد تک جا کے اور بڑے سے بڑا جرم یعنی قتل تک کر جاتے ہیں۔ والدین سے میرا یہ ایک مطالبہ ہے، التماس ہے ان سے کہ اپنے بچوں پہ خودارہ توجہ دیجیے، اور اپنے بچوں کی جو آپ کی کمپنی ہے اس کو خودارہ آپ جانیے کہ آپ کا بچہ کہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں وہ کیا ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ آپ کو بتائے بغیر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ آپ کو جانتے ہوئے پھر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اچھے خاصے خاندان والے جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے بچے اس نشے کا شکار ہو رہے ہیں، اور بری کمیونٹی میں اور بری کمپنی میں پڑھ کر ان نشوں کے عادی ہو کے وہ مجرم بن جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں جو اسکول اور کالجز میں جن کے ذمے بچوں کی تربیت ہے، خصوصی طور پہ ان سے میری التماس ہے کہ آپ بچوں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، منشیات سے بچاؤ، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس، نقصانات، اور اس کے معاشرے پہ پڑنے والے جو بوجھ ہیں اور یہ جو ناسور بن کے ہمارے معاشرے میں اتر رہا ہے، اساتذہ کرام سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ ضرور اس پہ اپنے بچوں کو لیکچر دیا کریں اور ان کو سمجھایا کریں، کیونکہ اساتذہ کرام ہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم لوگ اسکول اور کالجز میں سیکھتے ہیں۔ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان سے خصوصی طور پہ میری یہ درخواست ہے کہ دیکھیں، نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی نشہ کر کے یا سگریٹ سلگا کے بندہ ہیرو بن جاتا ہے۔ جو ہیرو پنتی ہے یا جو ہیرو پن ہے وہ صرف فلموں اشتہاروں کی حد تک ہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حقیقی زندگی میں ہیرو صرف وہی ہے
جو کہ اسلامی اقدار، ہمارے معاشرتی اقدار اور ہمارے خوبصورت معاشرتی اقدار جو ہیں، جو آپ کو اپنے والدین نے اور آپ کو اپنے اساتذہ کرام نے سمجھائے ہوئے، ان پر عمل کر کے آپ ایک اچھے معاشرے کی تخلیق کر کے اور آپ اپنے ملک کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے ایک کارآمد شہری بن کے ابھریں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نشہ جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک ناسور ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جس بھی فارم میں یہ کیا جائے، بھلے وہ سگریٹ ہو، گٹکا ہو، اس کے علاوہ جو آج کل آئس وغیرہ کا رجحان چل رہا ہے نوجوانوں میں، یہ انتہائی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جرائم سے ذرا سا ہٹ کے اگر سوچیں تو جو بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی اپنی صحت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانوں میں یا جب ہم سنتے تھے تو کوئی بڑا بوڑھا ایسے ہوتا تھا جس کو کہیں دل کی بیماریاں یا گردے کی بیماریاں یا معدے کی بیماریاں ہوتی تھی۔ خصوصی طور پہ میں دل کی بیماریوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتے تھے، لیکن آج کل آپ کے جاننے والوں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے زیادہ تر جو ڈرگز ہیں وہی اس کے پیچھے اس کا جو عوامل ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو ڈرگز کا استعمال، خصوصی طور پہ آئس، آپ کے دل کے لیے، آپ کی دماغ کی شریانوں کے لیے اور آپ کی یاداشت کے لیے انتہائی بری چیز ہے۔ اور آئس کے استعمال سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اس کا استعمال کر کے چھوڑ دیں گے، ایک دفعہ کے استعمال سے بھی خدا نخواستہ آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں اور آپ انتہائی اذیت والی زندگی میں جا سکتے ہیں۔ اور اس سے اذیت والی زندگی کیا ہوگی کہ ایک بندہ نشے کے لیے پھر چوریاں کرتا پھرے اور اپنے خاندان اور اپنے بڑوں کا نام بدنام کرتا پھرے۔ سو نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ نشے کی لت میں پڑنے کی بجائے اگر آپ اپنے ملک کے کارآمد شہری ثابت ہوں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، کھیل کود پر توجہ دیں، ورزش پر توجہ دیں، اپنی فیملی پر توجہ دیں، تو اس سے انشاءاللہ نہ صرف ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بھرپور اور خوبصورت معاشرہ بنے گا جو کہ ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔